وہ ہمارے جو ممدوح ہیں اور محبوب ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، جو اس رمضان مبارک میں رمضان نشریات کے اندر اچانک نمودار ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ تعالی سوشل میڈیا کے اوپر چھا گئے ہیں اپنے فتووں کی بنیاد کے اوپر۔ مولانا آزاد جمیل صاحب جو ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے بھی مارکیٹ میں آئے تھے اور ان کی طرف یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے ہیں، کیونکہ بالکل انہی کے سٹائل میں گفتگو کرتے تھے، تو ان کو کلیریفیکیشن بھی دینی پڑی اور طارق جمیل صاحب نے باقاعدہ کافی غصہ کھایا اور اس وقت ان کی بھی ویڈیو آئی کہ کوئی میرے سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کرے، آپ لوگ اپنے نیچرل سٹائل میں گفتگو کریں، اس طریقے سے اگر آپ کاپی کریں گے تو آپ کی اپنی شخصیت کو نقصان ہوگا، دین کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ جو خود اپنی قدرت میں جبار ہو، مجبور نہ ہو، قہار ہو، محکوم نہ ہو، حاکم ہو، سنتا ہو تو کیسی سنتا ہے؟ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ایسے سنتا ہے اندھیری رات میں، کالے پتھر پر کالی رات میں کالی چونٹی اس کے۔ تو یہ پھر منظر عام سے غائب ہو گئے تھے۔ اب دوبارہ سے پتہ نہیں ان کو کہیں سے دریافت کر کے مارکیٹ میں لانچ کیا گیا اور میں حیران ہوں کہ ہمارے جو ادارے اس طرح کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، پیمرا ہے، پی ٹی اے ہے یا باقی ادارے، وہ اس قسم کی رمضان نشریات چلنے دے رہے ہیں کہ جس میں اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی، ہاں بدنامی میں ضرور اضافہ ہو رہا ہے اور ایتھیسٹس اور نان مسلمز کے ہاتھوں ایسا مواد لگ رہا ہے کہ وہ اسلام کا مذاق اڑائیں۔ اب گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان نشریات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تو اپنا معیار سیٹ کریں کہ وہاں پر کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور آج کل بچے جو ہے میمز کی بجائے آزاد جمیل صاحب کو دیکھ رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی ان کی ویڈیوز۔ مجھے بھی وہ میرے بچے نے جب دکھائی میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ بندہ کون ہے جو اس طریقے سے بات کر رہا ہے، یعنی ان سے سوال پوچھنے والے بھی مجھے لگتا ہے وہ سوال بھی فیبریکیٹڈ ہیں، ورنہ کوئی اتنے کانفیڈنس سے آگے کہے کہ جی میری 4 شادیاں ہیں اور میں 5ویں بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوری ہے، پہلے میں نے 4 کی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جس طریقے سے اس کو جواب دے رہے ہیں۔ اور ایک کوئی مرد آگے کہہ رہے کہ جی میری بیوی مجھے روزانہ مغرب کے بعد مارتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی اس کو مزید آپ کو خوراک دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اور آپ کو ماریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں دن میں کتنی دفعہ مارتی ہیں؟ مولانا صاحب مجھے اتنا تو نہیں پتا کتنی بار مارتی ہیں، لیکن تقریباً ایک بار۔ اکثر کس ٹائم مارتی ہے؟ وہ ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب مغرب کے بعد کا کچھ مجھے یاد ہے تو مجھے پتا ہے وہ مارتی ہیں مجھے۔ نہیں، اگر وہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور آپ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ نے آنے والی کے لیے بھی بتا دیا، تو میں تو ان کو کہوں گا کہ 2 لتر اور بھی آپ کو ماریں، اس لیے تاکہ یہ آپ کال کر کے جس طرح آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں یہ گھر کا تھا۔ یقیناً اس بات کی یہ دلیل ہے کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو یقیناً جو وظیفہ آپ کو گھر میں مل رہا ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہے اور ہم اس کی مقدار بڑھانے کا کہہ سکتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو کرنا یہ دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ پھر نظر اتارنے کا جو دم انہوں نے بتایا، پتہ نہیں اس میں پنجابی زبان بھی ہے اور پشتو زبان بھی مکس ہے، اور سب سے جو مذہب کا خیز چیز ان کی سامنے آئی ہے وہ، چونکہ ہماری قوم آج کل بجلی کے بلوں سے تنگ ہے، گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بجلی کا بل کم آئے گا، یقیناً یہ مسئلہ ہر گھر کا ہے۔ خواہش یہ کہ آپ اگر بل واقعی ایک سنجیدہ وظیفہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بجلی کا بل کم سے کم آئے تو ایک وظیفہ ہے، آپ نے شہادت کی انگلی سے میٹر پہ جا کے لکھ لینا ہے زم زم،
آپ نے لکھ لینا ہے زم زم. یہ میٹر پہ لکھ لیں, مہینے میں 2 دفعہ کریں, ہر 15 دن بعد. آج کر لیں اور 15 دن بعد پھر کریں. انشاءاللہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بجلی کا بل کم آئے گا. اس سوال کے جواب میں مولانا آزاد جمیل نے ایک ایسا وظیفہ نے بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ بتایا کہ آپ نے بجلی کے میٹر پہ 1 مہینے میں 2 دفعہ 15 دن کے وقفے سے زمزم لکھنا ہے. اچھا, زمزم کا جو عربی میں معنی ہے نا وہ یہی ہے کہ ٹھہر جا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے کوئی میٹر ٹھہر جائے گا. پرانے میٹر ٹھہر جاتے تھے اگر کوئی شخص اپنی انگلی کے اوپر کوئی میگنیٹ چڑھائے اور وہ جو ڈسک گھوم رہی ہے اس کے اوپر جا کے رکھ دے, میگنیٹ کی وجہ سے اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی, یا وہ وقتی طور پہ روک دیتے تھے. اس طریقے سے پرانے میٹرز کے اوپر چوری والا معاملہ ہوتا تھا. آج کل کے ڈیجیٹل ہیں بھائی, یہ نہ بزرگان دین کے قابو آتے ہیں, ہاں, نہ یہ اس قسم کے جعلی حربوں کے قابو یہ والے میٹر آتے ہیں. آج کل آپ نے اگر بجلی کا بل کم کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ دن کے وقت سولر کے اوپر آپ شفٹ ہو جائے. اب تو اس کی طرف بھی گورنمنٹ کی نظر چلی گئی ہے. پھر بھی خیر وہ سب کچھ کریں تب بھی دن کے وقت تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے لوڈ کو سولر پہ شفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے زمزم لکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ اپنے بل کو کم کر سکتے ہیں. اور اس میں ان کا بھی کوئی خاص قصور نہیں ہے. پرانے بزرگ بھی اس قسم کے وظیفے لکھ کے گئے ہیں. آپ اعلیٰ حضرت کے تعویذات کی وہ بک پڑھیں نا, شمع شبستان رضا, اشرف علی تھانوی صاحب کے ایسے ایسے بےہودہ قسم کے تعویذات ہیں کہ جی آپ فلاں جگہ عورت کے یہ باندھ دیں تو لڑکا پیدا ہوگا, تو یہ ہوگا وہ ہوگا. شکر ہے کہ بزرگان دین کے وہ ریفرنسز ابھی پیش نہیں کر رہے ہیں, ورنہ تو آپ لوگوں نے شرمانا ہے. جو بزرگان دین کر کے گئے ہیں تعویذات کے نام کے اوپر, ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور نہ اس قسم کے کوئی وظیفے ہیں. ہمارے جو ایکس مرشد ہیں باپا جانی, انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ اگر آپ سورۃ الکوثر پڑھ کے موٹر بائک کی ٹینکی پہ پھونک دیں تو 15% وہ بتا رہے ہیں, کیلکولیشن انہوں نے کی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ فیول میچ ہو سکتا ہے. تو میں باپا جانی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے چندے کے باکسز لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں رکھے ہوئے ہیں, اس میں کیوں نہیں سورۃ الکوثر پڑھ کے پھونکتے آپ؟ لوگوں سے چندے اکٹھے کر رہے ہیں نا, غوث پاک سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہاں, چندے کے سوا ہر چیز یہ غوث پاک سے مانگتے ہیں, چندہ غوث پاک نہیں ان کو دیتے. اور دیکھیں آپ لوگوں کے پیسوں پہ یہ پلتے ہیں, اور جب آپ پوچھیں تو کہیں گے غوث پاک کا کرم ہے کہ یہ ساری بہاریں ہیں.